میرا یہ پیغام آنریبل پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی اور آنریبل چیف منسٹر آف یو پی شری یوگی آدتیہ ناتھ جی کے لیے ہے۔ آپ لوگوں سے یہ نویدن ہے، آپ لوگوں نے جو مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اریسٹ کیا ہوا ہے یہ مناسب نہیں۔ ہم اپنے کمیونٹی کے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ بی جے پی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، ذہن سازی کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے کہ بھائی ان کے ساتھ مل کے کام کرو، ان کا دیکھیے وہ وکاس کا کام کر رہے تو ان کو سپورٹ کرو۔ ہم لوگوں کو سمجھاتے کہ ان کی مخالفت مت کرو، لیکن اس طرح حرکت کرنے سے آپ کی چھبی خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، آپ کتنا ہی ظلم کر لیجئے، کتنا ہی غلط ایلیگیشن لگا دیجئے، لیکن اللہ کے سامنے آپ کی کچھ نہیں چلے گا۔ یہ خوب ذہن نشین کر لیجئے۔ میں آپ دونوں حضرات سے مخاطب ہوں، شری نریندر مودی جی اور شری یوگی جی، دونوں سے مخاطب ہوں۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ آپ غلط ایلیگیشن لگا کر ہمارے اکابر کو آپ اریسٹ کر دیں گے، ان کو بند کر دیں گے، دیکھیے ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ کیوں بتاؤں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ بھی فرق نہیں، بلکہ ان کو اجر ملے گا۔ آپ کو تو ایسے معلوم ہی نہیں اجر کسے کہتے ہیں، ان کو تو ثواب مل رہا ہے اور ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیجیے۔ آپ سوچ رہے کہ ان کو آپ کمزور کر لیں گے، نہ، یہ ہمارے اکابر کی یہ عادت رہی ہے۔ اتنی سزا دی گئی ہے، وہ بددعا نہیں دیتے ہیں، وہ تو دعا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، میں پکی بات بتا رہا ہوں، مولانا کلیم صدیقی صاحب آپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے۔ آپ نے ایسے شخص کو آپ نے اریسٹ کیا جو لوگوں کے لیے، آپ کے لیے رات کو رونے والے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کو نرک سے بچانے کے لیے، آپ کو سورگ میں بھیجنے کے لیے ہر وقت دعا میں لگے رہتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں۔ اور دکھ کی بات ہے کہ آپ کی انفعال کرنے کی وجہ سے نفرت پھیلانے والے جو گودی میڈیا ہے، جن کا کام ہی ہے نفرت پھیلانا اور لوگوں کے دل و دماغ میں زہر بھر دیا اور اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ بڑا طبقہ ان کو سوائے نفرت کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سوائے نفرت کے۔ تو انہوں نے دیکھیے مسلمان کا کچھ نقصان نہیں کیا اور نہ آپ نے کیا۔ ایک بات بتا دوں، ظاہر میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ دونوں کو کہ ہم نے مسلمان کو کمزور کر دیا، ان کی آواز کو جو ہے پست کر دیا، ان کی آواز کو دبا دی ہم نے، کہ نا، اس میں اسلام شر نہیں چاہتا ہے۔ مسلمان جتنے بھی پکے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو جو ہے جنت کی جانے کی فکر ہے، جہنم سے بچنے کی فکر ہے، وہ شر نہیں چاہتے۔ ہمارے اسلام میں تعلیم ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں تعلیم دی گئی کیا کہ نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کریں۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں، کہ ہم صبر کریں اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، شر نہ پھیلائیں۔ تو دیکھیے شر تو مسلمان پھیلائے گا نہیں، آپ کتنی ظلم کر لیجیے، مسلمان شر نہیں پھیلائے گا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ حق آواز کو آپ دبا نہیں پائیں گے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے تو دیکھیے سامنے والے جو ہے پروٹیسٹ میں کہ حق آواز اٹھائیں گے تو سامنے شر پسند وہ شر پھیلائیں گے، اس لیے وہ حق کی آواز اٹھانے میں تھوڑا سا حکمت اپنا رہے ہیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء اکرام۔ لیکن آپ مسلمانوں کا اتنا آزمائش نہ لے کہ جس آزمائش کی وجہ سے آپ خود آزمائش میں پڑ جائے، آپ پر کوئی اللہ کی مار آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے۔ دیکھیے آج تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، برا مت مانیے گا، میں بڑی پیار سے کہہ رہا ہوں، بڑی محبت ہے، میں بڑا فخر ہے جی۔
آپ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، میں خاص کر کے نریندر مودی سے مخاطب ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور یوگی جی سے بھی مخاطب ہوں، آپ اتر پردیش کے سی ایم ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، یہ اچھی طرح کہ مسلمانوں کو پر آپ اس طرح ظلم کر کے مسلمان کے اکابر کو، ان کے بڑوں کو آپ اریسٹ کر کے مسلمان کی آواز کو دبا نہیں سکتے. مسلمان صرف اس قانونی طور پر لڑ رہے ہیں اور اس لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نہیں آتے ہیں. اور سڑکوں پہ اگر آتے ہو تو مجبوری کے تحت آتے ہیں، دیکھیے ساری رعایت کرتے ہیں، وہ تو میڈیا الٹی سیدھے غلط بات چلاتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ کو اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بات سمجھنے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر، بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کے سمجھ میں آیا نہیں، لیکن یہ بات پکی ہے، مرنے کے بعد فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. جتنے بھی آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور نفرت پھیلا رہے ہیں اور اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خود تو دب گئے، وہ تو خود برباد ہو گئے، خود برباد ہو گئے. یہ اسلام باقی ہے. دیکھو میں آپ کو پکی دلیل دے رہا ہوں، نمرود ہے، فرعون ہے، یہ سب برباد ہو گئے اور اللہ کا نام باقی رہا، اللہ کا دین باقی رہا. انہوں نے بھی کوشش کی تھی اس زمانے کے اعتبار سے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین وہ اس کو ختم کر دے، فنا کر دے، لیکن وہ خود فنا ہو گئے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل نے کوئی کسر نہیں چھوڑا اسلام کو نقصان پہنچانے میں، اسلام کو ختم کرنے میں، لیکن اسلام باقی ہے، وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، ابو جہل ختم ہو گیا. اسی طرح اور بے شمار، میں ان کی نام نہیں گنوانا چاہ رہا ہوں، مختصر جتنے بھی دشمنان اسلام تھے انہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی. اسلام مسلمان یعنی اسلام کے ماننے والے جو قوم ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، وہ خود ختم ہو گئے، لیکن اسلام باقی ہے اور اسلام قیامت تک باقی رہے گا، آپ کے دبانے سے دبے گی نہیں. اور بڑا نقصان آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی چھوی خراب ہو رہی ہے، آپ اپنی آخرت کے اعتبار سے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، نرک کا ایندھن بن رہے ہیں. لیکن یہ بڑی شفقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، آپ سورگ میں جانے والے بن جائے، یعنی جنت میں جانے والے بن جائے، جہنم سے بچنے والے بن جائے. ہماری یہ دعا، قسم خدا کی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، میں نے نام لے کے آپ کے لیے دعا کی، پرائم منسٹر صاحب رمیش شاہ جی، ہم نے آپ کے لیے دعا کی اور کرتا رہتا ہوں. یوگی جی، آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ آپ لوگوں کو ہدایت عطا کریں، اے اللہ ان کو ہدایت دے. اور یوگی جی جن کو آپ نے اریسٹ کیا، یہ خود آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خود آپ کے لیے، آپ ان کو اریسٹ کر دیجیے. جو آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، جو آپ کو نرک سے بچانا چاہتا ہوں، جو آپ کو سورگ میں جانے کی یعنی کہ سورگ میں لے جانے کی فکر کرتا ہوں، آپ نے ان کو اریسٹ کر دیا. آپ نے تو ایسا کام کر دیا جیسے کوئی آپ کا خوب ہمدرد آپ کی بھلائی کے لیے ہر وقت کوڑتا ہو، اندر سے بے چین رہتا ہو، اس کو اگر آپ نے اریسٹ کر دیا، آپ خود سوچ لیجیے آپ نے کس کے اوپر ظلم کیا، کس کے اوپر ظلم کیا. سچ بتا رہا ہوں، پکی بات بتا رہا ہوں، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، مولانا صاحب پر نہیں کیا. مولانا صاحب کو تو اجر ملے گا، پکی بات بتا رہا ہوں، بہت بڑا اجر پورن ملنے والا ہے، اس کا اجر ملے گا. اور ان کی اس قربانی کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہدایت دے گا، کتنے لوگوں کو ہدایت دے گا. اس لیے میری آپ سے نویدن ہے، دونوں سے، نریندر مودی جی سے بھی اور یوگی جی سے بھی نویدن ہے، آپ ان کو جلد سے جلد ریلیز کر دیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا بنے، آپ دنیا میں ترقی کریں، آپ پر ابھیشاپ نہ لگے، وہ ابھیشاپ نہیں دیں گے، لیکن چونکہ آدمی کی کام ایسا ہوتا ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. سورگ بھی ہے، نرک بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے.
پھر میرے آپ سے نویدن ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اس میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے، اور اللہ کرے آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کے دل کو شرح صدر کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سورگ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور نرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، بغیر ہدایت کیے کوئی سورگ میں نہیں جا سکتا، بغیر ہدایت کیے، چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے۔ یہ نہیں معلوم آپ کو سورگ کا یقین ہے، نرک کا یقین ہے، یہ نہیں معلوم، لیکن میں گمان اچھا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یقین ہو۔ تو جب تک ہدایت نہیں ملے گی کوئی سورگ میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ اگر سورگ میں جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت کی نور سے منور کر دے، تو آپ سے نویدن ہے کہ آپ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو چھوڑیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات اتار دے اور آپ ان کو جلد سے جلد ریلیز کا فیصلہ سنائیں۔ آپ کورٹ کو حکم دیجئے، اے ٹی ایس کو حکم دیجئے کہ جو جتنی غلط ایلیگیشن لگا رہے ہیں اس کو خارج کریں اور ان کو جلد سے جلد ان کو رہا کریں۔ اور میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی نویدن کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب ہیں، آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ بات بھی اچھی کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کی دیکھی ہم نے بڑی اچھی لگی کہ آپ نے اذان کے وقت آپ نے اپنی باتیں بتائی، بڑی طبیعت خوشی، آپ نے دکھاوے کے لیے کیا یا حقیقت میں کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بٹ وہ عمل بہت اچھا لگا۔ تو ایک عمل ایسا کر دیجئے جو مسلمان کو ٹھیس پہنچا ہے، مسلمان کے جو جذبات میں ٹھیس پہنچ رہا ہے، دوبارہ مسلمان کے دل میں آپ اپنی جگہ بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔